अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमदाद सुमरो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। घमंडी हुकूमत पाकिस्तान की, इमरान खान की हुकूमत जो बहुत ज़्यादा तकब्बुर और घमंड के साथ चल रही थी, अब वो पीछे पीछे है और अपोजिशन आगे आगे है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तरले मिन्नतें करती फिर रही है और अपोजिशन कह रही है ना, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत से नहीं होंगे। पहले तो ये था कि जो अपोजिशन की तहरीक है, शायद इस मामले को लेकर अपोजिशन मुज़ाकरात से इनकारी है, बल्कि अब तो अपोजिशन ने वाज़ेह कर लिया कि किसी भी मामले पर हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं है, इस हुकूमत के साथ बात ही नहीं करनी। अब क्या हुआ है ताज़ा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो हुआ ये है कि जी कोरोना मुल्क में तेज़ी के साथ फैल रहा है और उसमें अपोजिशन तहरीक में भी है, अपोजिशन जलसे भी कर रही है। और हुकूमत ने पहले अपोजिशन को अपील की कि जलसे मुलतवी कर ले। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने, जो कभी ऐसा नहीं करते, इस बार उन्होंने कहा कि जी मैं अपने सारे के सारे जलसे करता हूँ मनसूख। अब दूसरे भी, अपोजिशन का नाम नहीं लिया क्योंकि वो अना मजरू हो रही थी, तो अब दूसरे भी जलसे जो है वो ना करें, मगर अपोजिशन ने इनकार कर दिया। फिर ये हुआ कि अपोजिशन, हुकूमत के पास अपोजिशन के साथ राब्ते का सिर्फ एक ही ज़रिया हुकूमत समझती है कि वो है, और वो है कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब। अब हुकूमत ने ये किया है कि अपोजिशन को आन बहाने से ना टेबल पे बिठाने के लिए वो अब स्पीकर के ज़रिए उन्होंने जो कोरोना की पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास बुला लिया है। पहले ये असद कैसर जो हैं, वो जो कोरोना के मामलात को देखते भी हैं, हेड करते हैं उसको, NCOC को, उन्होंने पहले कहा था कि जब स्पीकर को कहते हैं कि वो अपोजिशन को बुलाए बिठाए ताकि हम बात कर सकें कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, क्या क्या हो, कोई SOPs बना लें। उसके बाद आज खबर ये आई कि जनाब स्पीकर साहब ने 25 नवंबर को, आज से 4 दिन बाद 4 दिन बाद इजलास बुला लिया है। अपोजिशन ने कहा नहीं आना। वो क्या है कि अब इमरान खान साहब यकीनन ये कहते होंगे तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ, कोरोना के लिए ही आ, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। पहले अपोजिशन चाहती थी कि यार किसी तरह पे बैठ जाएं मामलात को, किसी ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है, मईशत है, दूसरे मामलात हैं, उसमें बैठ जाते हैं, बैठ कर बात करते हैं, मुल्क को चलाना है, कोई अना इसमें ना हो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब अना के पक्के थे, वो तब इनकार करते थे। वो तब ये कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, करप्शन पर बात नहीं होगी। अपोजिशन कहती थी हम NRO मांग भी नहीं रहे, करप्शन के मुकदमे में बात भी नहीं कर रहे, आप मुकदमा चलाते रहें, हम चाह रहे हैं कि यार मुल्क को कोई साफ़ सुथरे तरीके से चलाया जाए, किसी तरीके से चलें। अब आप वज़ीर आज़म बन गए तो बन कर दिखाएँ। मगर वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि हमसे NRO मांग रहे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। अब वज़ीर आज़म NRO लेकर फिर रहे हैं कि आओ ले लो मुझसे, ये NRO ही है ना। अगर वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब हमारे साथ बैठ जाओ, ठीक है, और अपोजिशन कहती है हमने आपसे बात ही नहीं करनी। वज़ीर आज़म इधर उधर से मैसेज करवाते हैं यारों दोस्तों से कि यार अपोजिशन के पास जाओ, अपोजिशन से बात करो, कि हमसे बात करें। अपोजिशन कहती है हमने बात नहीं करनी। चंद रोज़ पहले भी क्या हुआ था भला, चंद रोज़ पहले ये हुआ था कि सिक्योरिटी के इशूज़ पे ब्रीफिंग होनी थी, जो बाद में पता चला DGI ने देनी थी। उस पर अपोजिशन जो स्पीकर ने एक इजलास बुलाया था, अपोजिशन ने कहा था हम नहीं आएंगे उस इजलास में। यानी इस हद तक मामलात ख़राब हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। मैंने पहले एक व्लॉग में कहा था कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। अब कोरोना इंतहाई संगीन मसला बन चुका है, दुनिया जहान का, पाकिस्तान का भी है लेकिन पूरी दुनिया का बन चुका है। और पाकिस्तान में ये जो वेव है, कहा जा रहा है कि शायद पिछली जो वेव थी फरवरी वाली, उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। पिछली वेव में पूरी की पूरी कौम एक ज़बान थी कि लॉकडाउन भी होना चाहिए, लोगों को, जो कौम से मुराद के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम के तमाम जो तबकात थे, बाशऊर लोग, वो सारे के सारे इस बात पर जो थे वो कन्विंस थे, सब में इत्तेफाक था कि जी कोरोना से बचाव के हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। फिर आपने देखा लॉकडाउन भी हुए, स्कूल्स भी बंद हुए, शादी ब्याह की तकारीब पर पाबंदी, जलसों पर पाबंदी। बिलावल भुट्टो लाहौर में थे, उन्होंने अपनी सारी की सारी जो सियासी सरगर्मियाँ थी वो मुनक़ता कर दी थी, मुअत्तल कर दी थी, वो चले गए थे वापस, वरना वो 1-1.5 महीने के प्रोग्राम पर आए थे। तो जब कोरोना बढ़ा तो वो निकल गए, वापस चले गए, उन्होंने भी छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी सरगर्मियाँ भी करते रहे थे। वो आपको याद है कि एहसास प्रोग्राम के लिए जो कराची में जाकर जिस तरह
وہ بلکہ پورے ملک میں جس طرح خواتین کو اکٹھا کیا گیا تھا، جو کچھ کیا گیا تھا، تو حکومت کے علاوہ باقی سارے تھے کہ یار لوگوں کو گھروں میں رکھا جائے. اور وزیر اعظم صاحب کا آپ کو یاد ہے وہ شاہکار جملہ کہ جی ہم آزاد قوم ہیں، ہم اس طرح لوگوں کو بند نہیں رکھ سکتے. تو تب تو یہ تھا. اب یہ ہے کہ اب اپوزیشن الٹے راستے پر چل رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی نہیں جی ہم نے تو کرنا ہے، ہم نے SOPs کو فالو کریں گے، لیکن ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں، ہم نے سرگرمیاں کرنی ہیں. میری بات ہوئی آج میاں افتخار صاحب سے. جو اصل بات جو ایک اور بات جو میں جس کا ذکر کرنا بھول گیا، اس کے بعد میاں افتخار صاحب جو ہے PDM کے ترجمان ہیں، ان سے میری بات ہوئی. PDM کو جو پرسوں اتوار کو PDM کا جلسہ ہونے جا رہا ہے 22 نومبر کا پشاور میں، اس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا DC نے. اپوزیشن نے اعلان کر دیا، PDM نے اعلان کر دیا. وہ فیصل کریم کنڈی وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے، ان سے میری بات ہوئی، زاہد خان سے بات ہوئی. سب نے کہا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہمیں اجازت چاہیے ہی نہیں. ان کی کون ہوتے ہیں یہ اجازت دینے والے؟ یعنی ہم ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا دیگر معاملات سے اطلاع تو ہم نے کر دی کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں، اور یہ اگر اجازت نہیں دیتے تو نہ دیں، ہم نے جلسہ کرنا ہے. ہم جس حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میاں افتخار صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. پہلے جلسے پر لگائی پابندی کے جلسے نہیں کیے جا سکتے، اس کے بعد اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آ کر مذاکرات کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جائیں گے جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ اس کی اسپیکر کی کمیٹی جو اجلاس ہے کورونا پر بلایا 25 کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی. میں نے کہا یار معاملہ تو بہت سنگین ہے کورونا کا. انہوں نے کہا یار حکومت کورونا کے پیچھے چھپ رہی ہے. یہ وہی عمران خان ہے، وہی بات جو میں نے پہلے کی، وہ وہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہی ہے نا جو پہلے تو کورونا کو مانتے ہی نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے. اب جب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اب ہم کہہ رہے ہیں کورونا. تو انہوں نے کہا اگر حکومت کو بہت ہی زیادہ فکر ہے تو پھر ایسا کریں کہ ہمارے جلسے میں آ کر وہ سینیٹائزرز اور اس کا اہتمام کرے، ماسکس کا. ہم تو جلسے کریں گے، ہم اپنے طور پہ بھی SOPs کا خیال رکھیں گے، سارا کچھ کریں گے، ہمارے جلسے ہوں گے. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کو ہم کورونا کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. اب اصل جو چیز جو وہ یہ کہ عمران خان پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سے چیختے رہتے تھے کہ یار کورونا کے متعلق جو اجلاس ہو رہے ہیں مجھ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، جو حکومت کی کارکردگی کہہ رہا ہوں پالیسی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. بڑے عرصے تک تو وہ پیچھے تھے اور وزیر اعظم صاحب آگے تھے، ملاقات بھی نہیں کرتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے. پھر NCOC بنا، بہرحال اس کے تحت کچھ بہتری آئی معاملات میں. اب یہ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب چاہ رہی ہے کہ ساری جماعتیں مل کر بیٹھ کر کوئی پالیسی بنائے کورونا کے متعلق. اپوزیشن چاہ رہی کہ نہیں اب نہیں، اب تحریک میں جائیں گے. اور جو میں نے گزارش کی کہ وہ اسپیکر صاحب کے ذریعے اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح کوئی بھی بہانہ بنا کر اپوزیشن کو ذرا بٹھایا جائے ساتھ. اپوزیشن نہیں بیٹھ رہی. حکومت بند گلی میں جا چکی ہے، کچھ عرصہ پہلے جا چکی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے الیکشنز کے جو رزلٹ آئے ہیں، جس طرح وہ اپوزیشن کے الزامات ہیں، اس کے بعد اب یہ معاملہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد یہ معاملہ مزید سنگین ہوگا، اپوزیشن کی تحریک مزید تیز ہوگی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جی اب حکومت کو پتہ چل گیا، ظاہر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ حکمت عملی پالیسیز کے حوالے سے بے شک ان کی وہ ناتجربہ کاری ہو یا وہ جس طرح کے افلاطون اس طرح کے فیصلے کرتے ہو، لیکن ان کو بہرحال انفارمیشن تو ملتی ہوگی کہ اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے، کرنے کیا جا رہی ہے. تو یہ بھنک تو اس کو حکومت کو پڑ چکی ہے. لہٰذا اب کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت شروع ہو جائے، راستہ کھل جائے مذاکرات کا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے، بلاول بھٹو نے، مولانا فضل الرحمان نے، سب نے کہا کہ اس حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے اس حکومت سے مذاکرات کرنے ہی نہیں ہیں. اور حکومت چاہ رہی ہے کہ جو دروازے بند کیے تھے نا عمران خان صاحب نے، وہ دروازے کھل جائیں کسی طریقے سے. اب آپ دیکھیں گے چند روز کے بعد NRO والی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. آج تو شیخ رشید کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے کرپشن کے مقدمات سے اور NRO مانگنے والوں سے. اب ظاہر ہے NRO تو کوئی مانگ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب ہتھیار پھینک چکے ہیں کہ یار آ کے میرے ساتھ بات کرو. اور اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. آپ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ آپ نے خود مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، آپ خود ہمیں اس راستے پر، اس نہج پر لے کے آئے ہیں.
تو وہ پنجابی کی جو کہاوت میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ وہ ہتھاں دیاں دتیاں گنڈاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. تو اب عمران خان صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں, ویسے بھی 72-74 سال کتنے 70 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اب ان کے دانت بھی یقیناً اتنے مضبوط نہیں ہوں گے کہ وہ گرائیں جو دانتوں کے ساتھ کھلیں ان سے. لہٰذا وہ جو پالیسیز تھیں عمران خان صاحب کی, وہ این آر او نہیں دوں گا, نہیں چھوڑوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ لے آئیے. ان کو بند گلی میں اب ان کو راستہ نہیں مل رہا. اگر وہ اپوزیشن کے مقدمات خود بخود ختم کرتے ہیں تو وہ پھنستے ہیں. اگر وہ اپوزیشن کے پیچھے جاتے ہیں مذاکرات کے لیے, اپوزیشن مذاکرات کرنے سے انکاری ہے. اگر وہ جو اپوزیشن کے مطالبات ہیں ان پر کوئی پیش رفت کرتے ہیں تو وہ پھنستے ہیں. یعنی ایسی حالت, ایسی دہج پر عمران خان نے یا ان کے افلاطون ان کو لے کر آئے ہیں کہ اب وہ نہ دائیں مڑ سکتے ہیں, نہ بائیں مڑ سکتے ہیں, نہ سیدھے جا سکتے ہیں, نہ واپس جا سکتے ہیں. ہر طرف سے وہ گھر چکے ہیں, پھنس چکے ہیں. اور اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا. اب وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار, جیسے میں نے پہلے بتایا کچھ دن پہلے کیا تھا. اب پھر کورونا کے معاملے پر وہ پارلیمانی کمیٹی تھی, کسی کو یاد بھی نہیں تھی کہ وہ کمیٹی کورونا کے اوپر بنی ہوئی تھی. اس کا اجلاس جو ہے وہ بلایا تو اس میں بھی اپوزیشن جانے کو تیار نہیں ہے. کرونا کے معاملے پر بھی اپوزیشن حکومت سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کا موڈ بہت خطرناک ہے اور وزیر اعظم صاحب کو اس کا پتہ چل چکا ہے. اب عمران خان بند گلی سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ابھی ان کو راستہ لگ نہیں رہا کہ ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.